ملت اسلامیہ، یہ بس جس میں ہمارا شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ اس ہستی کی بزم ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجود کائنات ہے، جس کی حمد و ثنا کرتے کرتے تمام خطبہ، شعراء، فقہاء، محدث، اولیاء، علماء، عارفین آخر میں سب اسی نتیجے پر پہنچے کہ جس کی ترجمانی ہمارے اور آپ کے امام و عشق محبت اعلیٰ حضرت نے یوں کی ہے کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغِ خالی نگاہ گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات کی اسی ہستی کا ذکر جمیل کرنے کے لیے یہ محفل سجی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا ہے۔ یہ ہمارا، یہ آپ کا، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی ہے، روز بختی ہے کہ ہم کائنات کی اس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا یا آپ کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر کی سعادت عطا فرمائی، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حوالے سے ہمارے سرکار کی آمد سے نہ جانے کتنے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنی مناتے ہیں، صرف بریلوی مناتے ہیں، صرف جو ہے سنی حضرات مناتے ہیں، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرشتے بریلوی ہیں، سارے جنات بریلوی ہیں، بلکہ یہ خود کائنات بریلوی ہے۔ ارے ہم اور آپ کیا، ہمارے نبی کی آمد سے پہلے نبی کی خوشی میں یہ پوری کائنات مگن تھی۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے بنائی جاتی ہے تو جب تک وہ چیز رہتی ہے اس چیز کی وجود رہتی ہے، اس چیز کی وجود رہتی ہے۔ میں اپنی گفتگو پر علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، خصوصیت کے ساتھ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب لوگ ان کی توجہ چاہوں گا۔ میں ان کے سامنے چھوٹا سا طالب علم ہوں، بچہ ہوں، لیکن ایک مثال دے کر کے میں بات کو بتاؤں کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے بنائی جاتی ہے، جب تک وہ چیز رہتی ہے اس چیز کی وجود رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے وہ موجود ہے۔ یہ کرسی لگائی گئی ہے کہ مولانا آئیں گے، ابھی بیٹھ کر اس پہ تقریر کریں گے، مائک لگا ہوا ہے کہ آئیں گے، تقریر کرنے والے تقریر کریں گے، نعت پڑھنے والے نعت خوانی کریں گے، علامسری کرنے والے علامسری کریں گے۔ کرسی لگائی گئی ہے کہ آنے والے تشریف رکھیں گے، بیٹھنے والے آ کر کے بیٹھیں گے۔ سامیانہ لگایا گیا ہے کہ آنے والے اس کے نیچے بیٹھیں گے۔ فرش کو شاندار طریقے سے بچھایا گیا ہے کہ آنے والے تشریف رکھیں گے۔ اسٹیج لگایا گیا ہے تاکہ
علماء اس پر تشریف رکھیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ آپ کے لیے کیا گیا ہے. ابھی آپ چلے جائیں گے، کرسی چلی جائے گی، مائک چلا جائے گا، اسٹیج اٹھ جائے گا، سامیانہ اٹھ جائے گا، پتا چلا معلوم ہوا کہ جو چیز جس شخصیت کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ شخصیت موجود ہے تو اس کے لیے جو چیز بنائی گئی تھی وہ بھی موجود ہے، اس کے لیے جو سامان بنایا گیا تھا وہ بھی موجود ہے. ٹینٹ والے کا یہ سارا سامان ہے تو ٹینٹ والے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جب تک عوام یہاں پر بیٹھی ہے وہ کوئی اپنا سامان اٹھا کر کے یہاں سے لے کر کے چلا جائے. پتا چلا معلوم ہوا کہ جب تک جو چیز جس ذات کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ ذات موجود ہے تو اس کے لیے جو چیز بنائی گئی تھی وہ بھی موجود ہے. اگر وہ ذات ختم ہو جائے، چلی جائے تو اس کے لیے جو چیز بنائی گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی چلی جائے گی. یہ سسٹم ہے، یہ ہم اور آپ نہیں بلکہ پوری کائنات دے رہی ہے کہ یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے تو جہان ہے. تو آپ نے ابھی سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کائنات میں جتنی چیزیں بنی ہیں سب کی سب چیزیں ہمارے اور آپ کے نبی کے صدقے تحفے. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار. ریحان بھائی آپ مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ میں پکڑا دھلا ہوں، تھوڑا خیال رکھیے گا. ہم سب کے آقا، ہم سب کے دادا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیائے گیتی پہ تشریف لائے تو ہر طرف شرک و کفر کا بازار بنتا، ہر طرف شرک و کفر، ظلم و ستم کی کھٹا ٹوپ کھٹائیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. شراب خوری، زناکاری، بدکاری، عیاری عام ہو چکی تھی، جس کو معاشرے کے اندر عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. باہم الفت و محبت، انس و پیار کی دور دور تک تو محسوس نہیں ہوتی تھی. انسان ایک کوہ آتش فشاں تھا جس سے ہر لمحہ بغض، عناد کی جنگ اور فساد کی آگ نکلتی رہتی تھی. ہر قبیلہ باہم متصادم تھا، ذرا ذرا سی بات پر کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا تھا. جو ایک مرتبہ آگ لگ جاتی تھی وہ صدیوں تک چلتی رہتی تھی. اوس و خزرج کی جنگ 120 سال تک جاری و ساری تھی. خانے کعبہ میں 360 بت نصب تھے. ہر قبیلے کا ایک الگ سے معبود تھا. ظلم بلائے ظلم یہ تھا کہ اپنے ہی ہاتھ سے، اپنے ہی دست سے کمسین بچیوں کو زندہ تگور کر دیا کرتے تھے. ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے محسن کائنات کی جو کائنات میں بہار لائے. ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے ہادی اعظم کی جو گلشتہ راہ کو لا کر کے صراط مستقیم پر کھڑا کر دے. ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے ہادی برحق کی کہ جو لوگوں کو ظلم قدر سے نکال کر حق کا چراغ دکھا دے. ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر اسلام کی کہ جو بیوہ عورتوں کو اور کمسین بچیوں کو ایک نئی زندگی عطا کر دے. اجی سارے ملت اسلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض و عجب میں ایک انقلاب حق پیدا کرنے کے لیے نبی کون پیغمبر اعظم ختم رسول یعنی کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرصہ سے پردہ میں رکھا اس کو عبداللہ کے آنگن میں ظہور فرمایا. او دور یتیم جب آمینہ کی گود میں تشریف
نکلا ہے تو ہر طرف فصل و بہار ہی بہار نظر آنے لگے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیا ہوئی کہ جو گھاس سوکھے ہوئے تھے وہ گھاس پر سبز و شاداب ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیا ہوئی کہ جن جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے ان کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ نبی کے کونی کی آمد پر اسلام کا بادل رحمت خداوندی بن کر کے برسا، عرب کے اجڑے ہوئے دریا میں بہار آ گئی۔ نبی کے کونی کی آمد کیا ہوئی کہ نبی کے کونی کی آمد پر نبی کے کونی کی آمد پر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، عداوت کی جگہ محبت نے لے لی۔ نبی کے کونی کی آمد پر دہشت و نفرت کی جگہ اخوت و بھائی چارگی نے لے لی۔ نبی کے کونی کی آمد پر انتقام کی جگہ افضل گزر نے لے لی۔ نبی کے کونی کی آمد پر رازانی کی جگہ رہبری نے لے لی۔ نبی کے کونی کی آمد پر بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لیا۔ نبی کے کونی کی آمد پر لات و نواز عزا عبد کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ تبھی تو کسی عاشق مصطفیٰ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہندوں سے سریا کر دیا۔ خود کہتے چوراہے پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا لذت تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت بہت عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں مگن ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ نبی کی آمد جب ہوئی ساری برائیاں ختم ہوئی، لیکن آج نبی ہمارے مابین تشریف لائے، ان کے لانے کے بعد ان کی فراہمی ہمارے درمیان آئیں، لیکن اس کے باوجود کیا برائیاں ختم ہو رہی ہیں؟ نہیں ختم ہو رہی۔ نبی کی تشریف آوری ہوئی تو بیواؤں کو زندگی مل گئی، کمسین بچیوں کو ایک نئی زندگی مل گئی، لیکن آج اسی نبی کے فرمان کو پاؤں تلے کچل دیا جا رہا ہے، اور جس عورتوں کو، جس بچیوں کو نبی نے ایک نئی زندگی عطا کی تھی، آج ہم اور آپ نے، ہمارے سماج نے، معاشرے نے جہیز کی لعنت کی بنیاد پر زندہ اس بچیوں کو مارا، زندہ جہیز کی ڈیمانڈ کر کے ان بچیوں کو پھانسی کے بندر تک پہنچایا گیا۔ پیارے، ہمیں ضرورت ہے اپنی نبی کے فرامین پر عمل کرنے کی۔ ہمیں ضرورت ہے اپنا آئیڈیل کسی دنیا دار کو بنانے کی نہیں، بلکہ احمد مختار کے فرامین کو، احمد مختار کو بنانے کی، ان کی سیرت طیبہ کو بنانے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبی کی خوشی کا مہینہ، ہم اور آپ اس میں مگن ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، سب میرے نبی کے صدقے نے بنائی ہیں۔ اچھا، جتنی چیزیں بنی تو ان چیزوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آئیں، یہ میں نہیں بلکہ جس نبی کے ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی نبی نے ارشاد فرمایا ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نبی کے نور سے دنیا کی ہر چیز کو وجود بخشا گیا، دنیا کی ہر چیز کو بنایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نا، اور جب اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد حضرت آدم سے اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، اپنے سر کو آسمان کی طرف، آسمان کی جانب کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام نبی کے خدا کے حکم کو پا کر کے اپنے سر کو آسمان کی طرف کرتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی چمک رہی ہے، ایک نور چمک رہا ہے، ایک نور چمک رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس نور کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس روشنی کو دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاتے ہیں اے مولا یہ نور کون سا نور ہے جو اتنا خوبصورت چمک رہا ہے، اے روشنی کون سی روشنی ہے جو اتنی خوبصورت چمک رہی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تمہاری ذریت سے سب سے آخر میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے؟ یہ نور کسی اور کا نہیں چمک رہا ہے بلکہ اسی نبی کا نور چمک رہا ہے کہ جس کا نام آسمان میں احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ لولا محمد ما خلقت آدم، اے آدم اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ لولا محمد ما خلقت الورى، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ لولا محمد ما خلقت الارض والسماء، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ لولا محمد ما خلقت الدنیا، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولا محمد ما خلقت الجنت والنار، کہ اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو، میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے عاشق مصطفیٰ اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، بنے دو جہاں بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہم اپنے نبی کی اتنی شان بیان کرنے والے ہیں، ہمارے نبی کے صدقے میں دنیا کی ہر چیز بنی، میں نے یہ ثابت کیا۔ اچھا ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ہر چیز مل رہی ہے کہ نہیں؟ مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے، علم و حکمت کا خزانہ مل رہا ہے۔ یہ کائنات میں جو کچھ مل رہا ہے سب اسی نبی کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اگر کسی کو دولت مل رہی ہے تو اسی نبی کے صدقے میں مل رہی ہے، کسی کو مال مل رہا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں